وہیں پر اپنا کاروبار کریں، ورنہ تو ظاہر ہے پردیس کی زندگی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پنشمنٹ ہوتی ہے، کوئی جو مرضی اس کو کہہ لے، لیکن میرے کاغذوں میں وہ ایک پنشمنٹ ہوتی ہے۔ 2017 کی بات ہے کہ میں سعودی عربیہ سے جب آیا، ویکیشن آیا، تو میرے گھر والوں نے کہا کہ آپ ادھر ہی رہ جاؤ، اور پاکستان میں تو اچھے بھلے کاروبار یہاں پر لوگوں کے چل رہے ہیں، کسی کی ایک دکان ہوتی ہے وہ دوسری بنا لیتا ہے، دوسری ہوتی ہے تیسری بنا لیتا ہے جی، تو اس طریقے سے لوگوں کے کاروبار بڑھ رہے ہیں۔ میں نے بھی یہ دیکھا کہ جو میرے جاننے والے لوگ تھے ان کے ماشاءاللہ کاروبار بہت پھیلے ہوئے تھے، اور وہ مطلب گھومنے پھرنے کے لیے جاتے تھے، جی ہم امریکہ جا رہے ہیں، یو کے جا رہے ہیں، اور ہم لوگ جو پردیس میں رہتے تھے، ہم لوگوں کے جو ہے وہ کیلکولیشنز ہی ختم نہیں ہوتی تھی کہ اس مہینے میں اتنا خرچ ہو گیا تو آپ اتنا رہ گیا، اتنا خرچ ہو گیا۔ تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ پاکستان میں لوگ زیادہ اچھے ہیں، لیکن ناظرین میرا یہ اندازہ جو تھا وہ غلط کیسے ہوا، اور میں نے جو ڈیسیجن لیا تھا وہ غلط کیسے ہو گیا ہے نا۔ تو واپس نہیں جاتے تو 3 سال کی آپ کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے، کیونکہ خروج نہائی جس کو فائنل ایگزٹ کہتے ہیں انگلش میں، خروج نہائی نہ ہو تو پھر آپ کے لیے واپس جانا ناممکن ہوتا ہے 3 سال تک۔ تو مجھ پہ 3 سال کی تو ویسے ہی پابندی لگ گئی تھی، جب میری مطلب یہ ہے کہ ایگزٹ انٹری ایکسپائر ہو گئی تھی اور میں سعودی عربیہ گیا بھی نہیں۔ تو اس کے بعد ناظرین میں نے جب پاکستان میں دیکھا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم بھی کاروبار کریں گے انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، اللہ نے ہنر دیا ہوا ہے، گرافک ڈیزائنر ہوں اور وہاں پر کام کیا ہے۔ تو میں ایک ہی کانسیپٹ رکھتا تھا کہ اللہ نے محنت کے عوض آپ کو جو آپ کا کھانا پینا دینا ہے، رزق دینا ہے، آپ کو جو بھی اللہ نے دولت دینی ہے آپ کی محنت کے عوض، خواہ وہ پاکستان ہو یا سعودی عربیہ ہو یا کچھ بھی ہو، اللہ تو وہی ہے نا جو سعودی عربیہ میں ہے اور وہی اللہ پاکستان میں ہے۔ تو یہ سوچ کے میں یہاں پر رہ گیا۔ اب ناظرین یقین کریں کہ 2017 تک پاکستان کے حالات جو ہے وہ کاروباری لحاظ تک بالکل ٹھیک تھے۔ تو میں نے ایک تقریباً سمجھ لیں کہ قسم کا کاروبار شروع کیا، جیسے پرنٹنگ ڈیزائننگ کا ہوتا ہے، اور میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ آج بھی بہت چلے گا۔ تو شروع میں جو تھا وہ اچھا مطلب کام چلنا شروع ہو گیا، اسکولوں کالجوں کی پرنٹنگ وغیرہ کافی ہوتی گئی، لیکن جیسے ہی حکومت بدلی اور ایک ایسی شخصیت کی حکومت آئی جنہوں نے کہا تھا کہ میں کاروبار کو بڑھاوا دوں گا اور میرے آنے سے یہ ملک ایک نیا ملک بن جائے گا، تو یقین کریں کہ میں بھی بڑا خوش تھا کہ الحمدللہ یہ بندہ آ گیا ہے، اب پاکستان پھلے گا پھولے گا سب کچھ ہوگا۔ لیکن کیا ہوا کہ اس کے بعد وہ بندہ آیا، اللہ رب العزت کے احسان سے میں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے، تو اچانک سے خبریں آنا شروع ہو گئی جی کہ پیپر مہنگا ہو گیا ہے، پیپر کے اوپر ٹیکس زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اب جیسے ہی ٹیکس بڑھ گیا تو پرنٹنگ جو ہے وہ کاسٹلی ہوگی۔ اسکولوں کالجوں والوں نے مجھے کہنا شروع کر دیا جی کہ اب ہم زیادہ مہنگی پرنٹنگ افورڈ نہیں کر سکتے، آپ تھوڑی تھوڑی کوانٹٹی میں کر دیں۔ کوانٹٹی گھٹتی گئی، یہاں تک کہ کرتے پرنٹنگ کا کام ختم ہی ہو گیا۔ اب کیا کیا جائے؟ چلے جی سوشل میڈیا کا کام آپ سنبھالتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا کام سنبھالنے کی کوشش کی تو پتہ چلا جی کہ حکومت نے سوشل میڈیا کے یہ والے اکاؤنٹس بین کر دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا، کرتے میں ایسا اب دلدل میں پھنس چکا تھا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ یقین کریں ناظرین کے واپس جانے کے دروازے بھی بند اور یہاں رہنا بھی آسان نہیں تھا۔ بچوں کی جو عادات ہوتی ہیں جو کہ ایسی بن چکی ہوتی ہیں، جن کے والدین پردیس میں ہوتے ہیں، وہ چینج نہیں ہو سکتی۔ آپ چینج ہو سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں آیا، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اے سی لگے نہ لگے، مجھے گرمی ٹھیک ہے، نو پرابلم، اوکے، لیکن میرے لیے مسئلہ نہیں ہے کہ مجھے بہت مہنگی آئس کریمیں ملیں نہ ملیں، یہ ہو ڈرنکس ہوں، یہ ہوں سافٹ ڈرنکس کی بات کر رہا ہوں وغیرہ، کچھ بھی اوکے، نو پرابلم، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے پیزے نہ ملیں۔ لیکن بچے جب ان چیزوں کے لیے ضد کرتے ہیں نا تو آپ کے لیے مشکل ہوتا جاتا ہے۔ تو ناظرین پاکستان میں یہ دیکھتا گیا کہ پاکستان میں ایک عام بندے کا سروائیو کرنا اتنا مشکل کہ آلموسٹ ناممکن۔ یا تو بندہ ایسا ہو جو جھوٹ بولنے کا پکا ماہر ہو، اور جھوٹ بولے تو ایسا بولے کہ سچ کو بھی پیچھے کر جائے، جھوٹی قسمیں اٹھانے کا اتنا ماہر ہو کہ جناب جھوٹی قسمیں اٹھا کے تو وہ جناب ایسا لگے کہ جیسا یہی دنیا کا سب سے سچا بندہ ہے۔
اور اس کے بعد میں اتنا حیران ہوتا گیا کہ یہاں پر کیسے کام کرے گا. پھر میں نے یہ سوچا کہ میرا تو نامہ مال اس طریقے سے اتنا کالا نہیں تھا جو یہاں آنے کے بعد جو ہے یہ تو کالا ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ مجھے اگر یہاں سروائیو کرنا ہے تو یہ تو بہت مشکل ہوتا جائے گا انتہا کا. ناظرین کوئی سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ بندہ کیا کرے کیا نہ کرے. ایک وقت آ گیا کہ مجھے جاب کرنی پڑ گئی اور میں نے جاب شروع کر دی. اب جاب سے کتنے کے پیسے آتے ہیں؟ جس غریب نے کمپنی کھولی تھی وہ بھی سعودیہ سے ہی آیا ہوا تھا، اس نے لاکھوں روپے لگا ڈالے. لیکن پھر پتہ چل گیا جی کہ اسی حکومت نے جو 2018 میں آئی تھی انہوں نے امپلائیز پہ اتنا ٹیکس لگا دیا ہے کہ اب آمدن سے زیادہ امپلائیز کا ٹیکس دینا مشکل. وہ کمپنی بھی بند ہوگی.